زکوٰۃ کی کامل تنفیذ، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے۔ بہت بڑا مذاق ہم نے اڑایا ہے شریعت اسلامی کا، بینک ڈپازٹ پر زکوٰۃ لگا دی، بڑا تیر مارا، زکوٰۃ نافذ کر دی، گویا کہ دھوکہ دیا لوگوں کو۔ ایک دھوکہ دیا زکوٰۃ آ گئی، دوسرا دھوکہ دیا سود گیا، جاء الحق وزہق الباطل، تو گویا کہ سارا کام تو ہو گیا، لیکن آدمی دیکھ رہا ہے نہ میرے حال کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ سرمایہ داروں کی سرمایہ داری میں کوئی کمی آئی، نہ غریبی اور احتیاج ختم ہوئی۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے کس طرح دھکے مل رہے ہیں۔ وہ تو جن کے پاس بڑی بڑی فیسیں دینے کے لیے پیسے ہوں وہ جائیں، جو بھی نرسری ہومز ہے بڑی سے بڑی وہاں پر جو فیس ادا کرے۔ غریب آدمی دھکا کھاتا ہے یا پانی لے کر آتا ہے، یا وہاں بھی لوٹ مار ہوتی ہے، پرچے لکھ دیے جاتے ہیں بازار سے جا کے دوا لے آؤ، اور اس میں سے بھی آدھی رکھ کر اسے آدھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، جبکہ زکوٰۃ بھی آ گئی، سود بھی چلا گیا، جاء الحق بھی ہو گیا، زہق الباطل بھی ہو گیا، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا، دھوکہ ہی دھوکہ، فریب ہی فریب۔ صحیح کہا جنہوں نے کہا یہ سود کی نجاست میں سے ایک حصہ آپ نے لے لیا، 10%، 15% سود دیا تھا، 2.5% لے لیا، سود کا چوتھا پانچواں حصہ لیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نجاست ہی نجاست ہے، اس سے کیا خیر وجود میں آئے گا۔ ہاں کچھ مولوی خوش ہو گئے، کچھ مدرسوں کے وظیفے بن گئے، کچھ حقیقی اور کچھ مصنوعی دفتروں صرف رجسٹروں پر لکھے ہوئے مدرسے، ان کے لیے زکوٰۃ شروع ہو گئی۔ یہ ہوا ہے زکوٰۃ کی بدنامی کا دو طرفہ کام۔ زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا، اس کو سمجھ لیجیے۔ زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ دو قسم کا ہے۔ جیسے زمین میں نے عرض کیا دو قسم کی، خراجی، عشری، ایسے ہی مال باطنی، اموال باطنی، اموال ظاہری۔ کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے، یہ اموال باطنی ہے۔ کسی نے زیور رکھا ہوا ہے، چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے، کسی برے وقت کے لیے، پتہ نہیں نوٹ جو ہے وہ تو دھیلے کے رہ جائیں، جیسے کویتی دینار ہو گیا تھا، کہیں ایسی آفت نہ آ جائے کوئی تھوڑا سا سونا لے کر رکھ لو۔ یہ جو گھر میں چھپا ہوا مال ہے یہ اموال باطنی ہے، ان کی زکوٰۃ اسلامی ریاست نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی، ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تلاشی کرنی پڑے گی، ٹرنک کھولنے ہوں گے، تکیے ادھیڑ کر دیکھنے ہوں گے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ اسلام کا نظام نظام فطرت ہے۔ اموال باطنہ میں آپ کو آزادی ہے، زکوٰۃ دیں جسے چاہے دے دیں، آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے، وہاں حساب جا کے دے دیجیے گا۔ اموال ظاہری کی زکوٰۃ جبرن لی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے، اموال تجارت، یہ فیکٹریاں ہیں جن میں فنش پروڈکٹ بھی ہے، خام مال بھی ہے، یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں، ہزار ہزار بھیڑیں اور ہزار ہزار بکریاں، اونٹوں کی قطاریں، یہ ہے جو ظاہر مال ہے، سامنے ہے، کہاں چھپا کر لے جائیں گے؟ گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے، گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے، دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ فیکٹری کے اندر اس کی زمین، اس کی مشین، اس کے ٹولز ایگزمپٹ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو بھی مال ہے اس میں وہ دو شکلوں میں ہوگا، یا خام مال ہے، کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا، تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا، اس کا 2.5% دے دیجئے۔ مال ہے 5 لاکھ کا دکان کے اندر، 2.5% دے دیجئے، مال ظاہر ہے۔ اور اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا، جب تک آپ نصاب کی حد سے اوپر ہیں، چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا، 10 لاکھ کی مالیت تھی، اب آپ 5 لاکھ کے ہیں، لیکن 5 لاکھ پر بھی آپ کو 2.5% دینا ہے، چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو۔ اور یہ ٹوٹل پر ہے، کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں، جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھیے کیا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% حساب کر کے دے دیجیے۔ اتنی رقم آئے گی۔ ابھی جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ نعرہ بھٹو نے لگایا، یہ بالکل وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے۔ مغربی تہذیب میں بھی ایک حصہ حق کا ہے، اگرچہ باطل نے اس کے اوپر پورا غلبہ حاصل کر لیا، لیکن حق کا حصہ اس میں بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اوہام پر اپنی بات نہ قائم کرو، لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ علم پر بات کرو، وہم پر نہیں، محض تصورات پر نہیں، محض توہمات پر نہیں، علم پر، موقف تمہارا علم پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ بات تھی، انہوں نے لی، توہمات کو ختم کیا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ لہذا سائنس بڑھی، ٹیکنالوجی بڑھی، آئی ان کے ہاتھ، ترقی آئی۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے روٹی، کپڑا اور مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا، یہ افراد کا بنیادی حق ہے۔
اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عمر فاروق نے اس حق کا بیان کیا، اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ کون مارکس ہے، کیا پدی اور کیا پتی کا شوربہ، کون کوئی جدید تصورات دینے والے ہوں گے؟ یہ کل کی پیداوار ہے اور آج ختم ہو چکے، آج ان کے چہروں پر کالک بلی جا رہی ہے، آج ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کا فرمان یہ محمد کے غلام اور ایک ادنا تربیت یافتہ سپاہی کا فرمان ہے، یہ تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے ذمے۔ اور اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں تو حضرت عمر نے مسلمان نہیں کہا، صرف مسلمان نہیں، جانوروں تک بات پہنچا دی۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں کا بھی حق ہے، اس لیے کہ حضرت عمر ہی نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، کسی صوبائی دارالحکومت کے دورے پر گئے تھے، کوئی ایک بڈھا غیر مسلم غالباً مجوسی تھا، وہ کچھ خیرات مانگتا پھر رہا تھا، بہت بوڑھا ضعیف۔ وہاں کے عامل سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ خیرات مانگنے پر کیوں مجبور ہو گیا؟ انہوں نے کہا غریب ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بڑا ظلم ہے کہ جب یہ جوان تھا کماتا تھا ہم اسے جزیہ لیتے تھے، اور آج اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم نے اسے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری، یہ کفالت عامہ ہر شہری کے لیے۔ اور یہ جان لیجئے تجارت میں اور صنعت میں یہ سارا فساد جو اس وقت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عام آدمی، عام کسان، عام مزدور مجبور ہے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار کی طرز پر کام کرے، نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ٹریڈ یونین بنا لیجئے، وہ بھی جے بی ٹریڈ یونین بنا لیں گے، ان کے اپنے ایجنٹ ہوں گے، اب لڑیے، خون کس کا جائے گا؟ مزدور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کچھ حاصل نہیں۔ اسلام نے کیا نظام دیا ہے؟ آپ غریب کو ضمانت دے دیجئے، اگر تمہیں صحیح ویج نہیں مل رہی، تمہیں صحیح مبادلہ نہیں مل رہا اپنی محنت کا، مت کام کرو، تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیا جائے گا، تمہاری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے گی۔ اب ہوئی برابر کی چوٹ۔ اگر کارخانے دار کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز منظور ہے کام کیجئے ورنہ جائیے، سب مزدور چلے جائیں گے، میں لاک اپ کر دوں گا، کارخانہ بند کر دوں گا، لیکن یہ کہ مزدور اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو کہے گا جناب اسی تنخواہ پر کام کروں گا، اس لیے کہ ایک دن کام نہ کرے شاید بچ جائے، 2 دن کام نہ کرے بچ جائے، تیسرے دن فاقہ آئے گا، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو میری ریاست خلافت اللہ فی الارض، وہ ضامن ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اسی کی رب العالمین کا یہ مظہر ہے نظام خلافت، رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر محمد رسول اللہ کی یہ نظام خلافت، یہ ضامن ہے، یہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، یہ میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھت ضرور فراہم کرے گا، تو پھر اس کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہے، وہ بھی قدم جما کر بات کرے گا کہ جناب یہ بیچ دیتے ہیں تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے جو آسان ترین حل ہے۔ باقی یہ کہ جبر کیا تھا روس نے، اس کا حشر دیکھ لیا، اور سرمایہ دارانہ نظام اس وقت تو بڑا خوش ہے، اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کی فتح ہو گئی، سب سے بڑا دشمن سرلگو ہے، وہ تو سجدہ کیے ہوئے ہے۔ لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں، اب وہ ظاہر ہوں گے۔ جب باہر مقابلہ تھا، اندر کی لڑائی ختم تھی، اب اندر سے فساد ابھرے گا، اندر سے ایکسپلوژن ہوں گے۔ یہ غیر فطری نظام، یہ غیر انسانی نظام، یہ غیر معقول نظام ختم ہو کر رہے گا۔ کاش کہ اس کی جگہ صحیح، معتدل، متوازن، عادلانہ نظام خلافت، اس کا کوئی نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ اس وقت پوری دنیا کی طرف ہماری ذمہ داری ہے، ساری نوع انسانی کے ہم مقروض ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن ہم اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ خلافت کی تحریک اسی لیے ہے، یہ سارے نظام کو بدلنا پیش نظر ہے۔ آخری بات، کامل قانونی مساوات، یہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں، قریب ہے، پڑھی بھی جا رہی ہے بات۔ کوئی صدر مملکت، کوئی خلیفۃ المسلمین، کوئی ترجیحی حقوق نہیں رکھتا۔ ابھی آپ سن چکے ہیں جنرل صاحب سے بھی، قانونی طور پر کامل مساوات یہ نہیں ہے کہ صدر امریکہ عدالت میں طلب نہیں کیے جا سکتے۔ کرنل اولیور نارتھ کی جو ہے جان پر بنی ہوئی ہے، ہیئرنگز ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جھوٹا فریبی یہ کرنل، حالانکہ در حقیقت اصل فریبی، اصل بدماش وہ ریگن بیٹھا ہوا وائٹ ہاؤس میں عیش کر رہا ہے، حکم تو اس کا تھا، وہ تو ادنا غلام تھا، لیکن نہیں، اسے تحفظ حاصل ہے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتا۔
یہ کہاں جائیں گے؟ ابھی ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جہاں محمد عربی نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو 1400 برس قبل صلی اللہ علیہ وسلم. وفداہ آباؤنا و امہاتنا. وہاں خلیفہ وقت بھی پیش ہوتا تھا، مدعی کی حیثیت سے بھی، مدعا علیہ کی حیثیت سے بھی. اسے اپنے کرتوں کا حساب دینا پڑتا تھا کہ کہاں سے بنا ہے. کوئی تحفظ نہیں تھا کہ میں خلیفہ ہوں مجھ سے کہاں پوچھ سکتے ہو. وہ نظام کسی کے لیے کوئی تحفظ نہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ جو بھی کوئی خیر خوبی کہیں پیچ ورک میں نظر آ جاتی ہے، یہاں کوئی ہے روشنی، یہاں کوئی روشنی ہے، یہاں کوئی آزادی ہے، یہاں تھوڑی سی مساوات ہے. یہ جو بھی خیر نظر آتا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو کہ خاک کشمر و ید آرزو یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. ابھی تو جہاں محمد رسول اللہ نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو، ابھی تو انسان اس کی گرد کو نہیں پہنچ پایا. نظام خلافت میں ہمارے ہاں تو وہ تماشا بھی ہو گیا تھا، کسی ایم پی اے صاحب سے کسی پولیس آفیسر نے کچھ بات پرس کر لی، قیامت آ گئی، زلزلہ آ گیا. گویا کہ انہوں نے کہا ہم نے کروڑوں یوں ہی خرچ کیے، ہم نے یہ ساری دھاندلیاں یوں ہی کی تھی، ہم نے آپ کے ہر جھوٹ کو سچ اس لیے کیا ہے کہ ہماری عزت کا تحفظ نہ ہو. اور معجزہ ہوا پارلیمانی جمہوریت کا کہ ایک بات وہ تھی کہ جس پر حکومت کی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی دونوں متفق، اس لیے کہ لوٹ مار میں تو دونوں متفق ہیں. لوٹ مار کا حال تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہو، کیوں یہ گندے کپڑے باہر لا کر دھونے شروع کر دیے، اپنے ساتھیوں کو دیکھو ان کا بھی یہی حال ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں، یہ کہا کہ اگر ہم ناپاک ہیں، اگر ہم نے لوٹ مار کی ہے تو تمہارے ساتھی بھی لٹیرے ہیں. گویا کہ نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون. کیوں یہ پردے اٹھا رہی ہو؟ یہ معاملہ در حقیقت اس نظام کے اوپر سب سے بڑا طنز جو صوبے کے سب سے بڑے ذمہ دار آدمی کی زبان سے نکلا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب، کہ بیوی کیا کر رہی ہو. اپنے آدمیوں کو بھی دیکھ لو، یہ ساری لوٹ مار انہوں نے بھی کی تھی کہ ہم ہی نہیں ہیں. سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، سب نے تم نے یہی کام کیے ہیں. اسلام میں کوئی تحفظ نہیں، قانونی مساوات. خلیفہ وقت بھی آئے گا عدالت میں، مدعی کی حیثیت سے آئے گا، اور اگر قانون اسلامی کے مطابق گواہی پیش نہ کر سکا اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدعی، قاضی شریح قاضی پوچھتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے، یہودی کے کسی کے ہاں سے برآمد ہوئی ہے، بتائیے آپ کے پاس گواہ. فرمایا میرا بیٹا ہے حسن، میرا غلام ہے. قاضی فرماتے کہ نہیں جناب، شریعت اسلامی کی روح سے بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، کوئی اور گواہ ہے؟ فرمایا نہیں، دعویٰ خارج. کوئی شخص، قاضی شریح تو خیر بہت بڑی شے ہے، کوئی بات کا عام مسلمان بھی حضرت علی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا. کیا وہ جھوٹے مدعی تھے؟ ہرگز نہیں. لیکن قانون ہے، قانون میں سب برابر ہوں گے. یہ ہے وہ مثال کہ جو دی گئی ہے. البتہ اس میں ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ شریر لوگ کئی خلیفہ وقت کو مقدمے بازی ہی کے اندر گھیرے رکھیں، اسے کوئی کام کرنے کا موقع نہ دیں. اس کے لیے تعزیرات ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا الزام لگائے اور اگر ثابت نہ کر پائے تو اگر وہ زانی یا زانیہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے 100 کوڑے لگتے اگر ثابت ہو جاتا. تو یہ جس نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا اس کو 80 کوڑے لگیں گے. تیار ہو، آ جاؤ، لگاؤ الزام. ایسی ہی تعزیر جو ہے معین کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ غلط کوئی مقدمہ قائم کریں گے، غلط الزام لگائیں گے خلیفہ وقت پر، اس کو یہ سزا ملے گی. اب جو رسک لے سکتا ہے آئے میدان میں. قانونی تحفظ نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس قسم کی تعزیرات کے ذریعے سے اس معاملے کو ایک حد سے کے اندر رکھا جا سکتا ہے. نویں بات، شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کے مکمل استحصال کے لیے سخت تعزیری قوانین. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی اختلاف اس میں ہو ہی نہیں سکتا. آخری بات جو ایک بات میں کئی باتوں پر مشتمل ہے، مخلوط معاشرت کا سد باب. مخلوط قومیت حرام، مخلوط معاشرت حرام. عورت اور مرد، ان کا جدا جسمانی نظام، جدا نفسیاتی ساخت، جدا ذمہ داریاں، جدا دائرہ ہائے کار. البتہ کوئی قدغن نہیں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لڑکی بنے، مفید ہے، عورتوں کا علاج کرے گی، مردوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اختلاط نہ ہو. ان کے اسکول علیحدہ، ان کے کالج علیحدہ، ان کے ہسپتال علیحدہ، ان کی یونیورسٹی کیوں علیحدہ نہیں ہو سکتی؟
اگر فرض کیجئے ضرورت ہے کہ یہ دنیا جو ہے اقتصادی دنیا ہے، انسان اکنامک اینیمل بن کر رہ گیا ہے اور ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو ہماری عورتیں بھی کام کریں، ہاتھ بٹائیں مردوں کا صنعتی پروڈکشن میں، کوئی حرج نہیں، اسلام نے حرام نہیں کیا، لیکن ان کے لیے کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کیجئے، گھر میں مال پہنچائیے اور لیجئے مال وہاں سے، یا ایسے انڈسٹریل یونٹس قائم کریں جن میں عورتیں کام کریں، عورتیں ہی سپروائز کریں، لہذا اور ان کے جو کام کے گھنٹے ہیں اوقات کار کم رکھے جائیں تاکہ وہ گھر میں جا کر خاتون خانہ کے فرائض، بیوی کے فرائض وہ بھی صحیح طور سے انجام دے سکیں، ورنہ یہ کہ وہاں اگر ملازم رکھ لیا تو یہاں باہر آ کر کام کیا تو حاصل کیا ہوا؟ قومی سطح پر تو ادھر سے کمائی کی ادھر دے دی، اس اعتبار سے خالص اکنامک اعتبار سے بھی قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کاٹیج انڈسٹری اور علیحدہ علیحدہ انڈسٹریل یونٹس یہ سارے کیجئے۔ آخر آپ سوچئے اگر زنانہ اسپتال میں نرس لیڈی ڈاکٹر عورتیں ہیں، نرسیں بھی عورتیں ہوں، کوئی حرج نہیں، مردانہ اسپتال میں عورتیں کیوں نرس ہوں؟ جو سکینڈلز ہوتے ہیں روز آتے ہیں، ڈاکٹروں اور نرسوں کے معاملات، پھر مریضوں اور نرسوں کے معاملات، روز کہانیاں آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ معلوم ہوتا ہے انگریز چھوڑ گیا ہے، وہ نائٹنگیل اس کا کوئی پیدا کردہ نظام، وہ یہ دنیا میں چلتا رہے گا۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ معلوم ہوا جو شے وہ چھوڑ گیا ہے، پارلیمانی نظام جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک پوری وفاداری کے ساتھ بشرط استواری اسی کو ہم نے ایمان سمجھا ہوا ہے۔ اس سے نکل کر اور پھر یہ کہ عورت اگر باہر آئے مجبوراً ستر اور حجاب کے احکام کی پابندی کرائی جائے گی، ہمارے پڑوسی ملک میں کروا لی گئی، اگرچہ اب وہاں پر دوبارہ ڈھیل آ رہی ہے، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں، لیکن ایک مرتبہ تو انہوں نے تماشا کر کے دکھا دیا ان کی تہذیب کو۔ یہ چونکہ مولانا ظفر علی خاں کا شعر ہے اس لیے سنا رہا ہوں، اگرچہ ایک لفظ اس میں غیر ثقہ آ گیا ہے، تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے، کم سے کم انہوں نے ایک دفعہ تو کر کے دکھایا۔ کاش پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے وہاں ہم یہ بے حیائی، بے حجابی، فحاشی کا راستہ بند کر سکیں، اور شرم اور حیا، فیملی لائف، گھریلو زندگی، اس کا سکون اور امن اور چین، شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد، یہ فضا دوبارہ پیدا ہو۔ اللہ کرے کہ ان لعنتوں سے جو مغربی تہذیب کی نقالی میں ہمارے آئی ہیں ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ بہرحال یہ 10 نکات ہیں، ذرا مہلت ہو، وقت تو زیادہ ہو گئی ہے لیکن یہ چکر لگا لیں گے، یہاں پر پڑھتے جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نظام آئے گا کیسے؟ میرے لیے بڑی سہولت ہے، میرے کچھ ساتھیوں نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ پہلے یہ خلافت اپنی ذات پر نافذ کریں۔ ہمارا اپنا وجود ایک نفس ہے اور ایک ہمارے ہاں روح ہے، روح ربانی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روح خلیفۃ اللہ ہے، امر اللہ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح حاکم ہو جائے، یہ خلیفۃ اللہ بن جائے نفس کے اوپر۔ پہلا کام یہ ہے، اسی کو کہا گیا ہے اصل جہاد۔ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ پھر نمبر 2، آپ کا ایک دائرہ اختیار ہے، آپ کا گھر ہے، اس میں آپ خلیفۃ اللہ ہیں۔ اگر یہاں آپ اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے تو اسلام کا نام زبان پر نہ لائیں، ہرگز فارم پر نہ کیجئے ہمارے ساتھ تعاون کا۔ اگر عزم کر لے کہ ہاں اب کروں گا تب فارم پر کیجئے، تب دستخط کیجئے، لیکن یہ کہ اگر یہ ارادہ نہیں ہے، صرف نعرے لگانے ہیں تو میں آپ کا ساتھ نہیں چاہتا۔ یہ تو پروسیس شروع ہوگا اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، پھر بنو ایک بنیاد مرصوص، سیاسی کشمکش سے علیحدہ، کسی کی دوستی نہ کسی کی دشمنی، دوستی ہو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے، وفاداری ہو اس کے دین سے، لڑائی ہے ہر اس شخص سے کہ جو اللہ کا باغی ہو، اللہ کے رسول سے جس نے منہ موڑا ہو، قرآن کے حرام کے اوپر عمل پیرا ہو، اس سے ہماری دشمنی۔ آج توبہ کر لے ہمارا دوست ہے، کسے باشد کوئی ہو وہ ہمارا ساتھی ہے، لیکن توبہ شرط لازم ہے۔ جب تک یہ نہیں کریں گے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ، پھر جمع ہو کر بنیاد مرصوص بنو، سڑکوں پر آؤ، اب یہ حرام کام ہم نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کی حکومت گرانے کے لیے مت آؤ، کسی کو کندھا دے کر اوپر پہنچانے کے لیے اور پھر جب اوپر چڑھ جائے تو اس کو گرانے کے لیے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اس کے اندر پوری توانائیاں برباد نہ کر دو۔ اسلام کے لیے آؤ جب آنا ہو، منکرات کے خلاف آؤ جب آنا ہو، ڈٹو اور منکرات کا استحصال کرو طاقت کے ساتھ، بالید، نہیں عن المنکر بالید،
لیکن کب؟ جبکہ خود اپنے اوپر نافذ کر چکے ہو، جبکہ مل جل کر ایک طاقت بن چکے ہو، ایک جماعت کی شکل اختیار کر سکو، جبکہ ایک امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، تب یہ مظاہرے ہوں گے، تب میدان میں آنا ہوگا، تب للکاریں گے اور تب جانے نثار کریں گے۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے، ہماری زندگیوں میں آئے گولیاں آئیں اور ہمارے سینے ان کے سامنے ہوں، ہماری پیٹھ پر کوئی گولی نہ لگے، لیکن یہ کہ پہلے وہ مراحل طے کر کے۔ بہرحال اس کام کے لیے ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی، بیعت کا اصول اختیار کیا۔ البتہ بعض حضرات نے کہا کہ ذرا ایک دائرہ اور پیدا کرو، جو لوگ اقرار کر لیں تم سے بیعت کریں نہ کریں، چھوڑ دو اس بات کو، اقرار کر لیں انہیں اپنا معاون سمجھو۔ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ایک ایسا ایکسٹینڈڈ پلیٹ فارم جس میں اور لوگ بھی آ سکیں۔ بیعت کا معاملہ بڑا مشکل ہے، بہت وقت طلب ہے، آدمی پوری طرح ٹھوک لے، بجا لے، دیکھ لے، پورا اطمینان کر لے تبھی ہمت کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ کیوں اس سے پہلے لوگوں کو دور رکھتے ہو، کیوں نہیں کوئی تعاون کا خانہ جو ہے کھول دیتے۔ اس کا آغاز ہم نے کیا، اور بہرحال جب یہ پہلا میرا اعلان آیا، جنرل صاحب میرے گھر پر آئے، قرآن اکیڈمی میں آئے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وہ جو معاہدہ ہے یہاں پر آپ کو جو دیا گیا ہے 4 ورقہ، اس میں وہ معاہدہ تعاون موجود ہے۔ 3 باتیں۔ نمبر 1، یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اور جو کچھ کتاب آپ کے پاس ہے، اس میں جو بھی منشور بیان ہوا، جو طریقہ کار بیان ہوا، اگر اس سے اتفاق ہے، نمبر 1 عہد کریں کہ میں بھی شریعت پر کاربند رہنے کی پوری کوشش کروں گا، نمبر 2، اور نمبر 3، باقی اس خلافت کے لیے دامے درمے سخنے تن من دھن سے تعاون کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ 3 عہد کر لیں تو فارم پر کر دیجئے، تاکہ ہم آپ کے ساتھ پھر رابطہ کریں گے، دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں، پھر ان کی کوئی تنظیم ہو، ان کے کوئی کادرز ہوں، ان کو منظم کیا جائے۔ چلیے ان میں سے جو مطمئن ہوتے چلے جائیں گے، جو قریب آ کر دیکھ سکیں گے، تنظیم میں آئے، اصل تو وہی ہوگی، وہ جمعیت منظم لوگوں کی سم و طاعت فی المعروف کے بندھن میں بندھ جانے والی، وہ اصل طاقت ہوگی۔ جیسے حضور نے ایک بڑی پیاری تشبیہ دی ہے دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، فرمایا اسلام کی ایک جڑ ہے اور وہ کلمہ شہادت ہے، ایمان ہے، ایک اس کا تنا ہے، وہ ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، ایک اس کی چوٹی ہے وذروۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ میں نے یہی تمثیل اپنے بعض رفقا کو ابھی کراچی میں بتائی کہ ہماری یہ تحریک بھی اس کی ایک جڑ ہے، وہ جڑ ہے دعوت رجوع القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، اپنی آنکھوں سے پڑھنے کے قابل ہو جاؤ، اتنی عربی سیکھو کہ بغیر ترجمے کے، حجاب کے، براہ راست قرآن تم سے ہم کلام ہو سکے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کسا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ دوسرا اس کا تنا ہے وہ لوگ جو سم و طاعت فی المعروف کے بندھن میں بندھ جائیں، جو حکم دو گے مانیں گے بشرطے کہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، حکم دو گے آگے بڑھیں گے اور حکم دو گے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ تنا ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے، میری 15 برس کی اس کے اندر محنت لگی ہوئی ہے، 25 برس سے زیادہ کی محنت ہے، وہ دعوت رجوع القرآن، انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، اب کراچی میں اکیڈمی بن گئی ہے، اب یہ فیصل آباد میں بن رہی ہے، ملتان میں ایک کام وہ ہے، اصلھا ثابت، اصل جڑ وہ ہے، پھر ہے یہ تنظیم اسلامی، اور اب یہ تنا ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ درختوں کے اوپر جو پتے ہیں، ڈالیاں ہیں، یہ ہوا میں ہلتی ہیں، حرکت تحریک خلافت ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں ہمیں معاون چاہیے، ساتھی چاہیے، تعاون کرنے والے چاہیے۔ وہ فارم آپ کے پاس ہے، جو بھی اسے پر کرے وہ یہیں دے جائے، یہاں پہ سٹالز بنے ہوئے ہیں، یہاں پر دستخط کرنے کے لیے پینسلیں ہیں، نام صاف، پتہ صاف لکھ کر دے دیجئے، اور یہ کہ بعد میں بھی اس پر پتہ درج ہے، گھر سے وہاں پر پر کر کے بھجوا دیجئے، آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، اس کام میں معاون ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی 2 وضاحتیں۔ ایک وضاحت یہ ہے کہ جب تک یہ انقلاب نہیں آتا، جو عمل سیاسی ہمارے ملک میں جاری ہے، ہم چاہتے ہیں وہ جاری رہے اور دستوری سطح پر جاری رہے۔ مارشل لا اس ملک کے لیے سم میں قاتل ہے، مارشل لا کی کسی بھی کیفیت کو، کسی بھی حیثیت کو ہم صحیح نہیں سمجھتے اس ملک کے لیے۔ البتہ یہ کہ دوسری یہ، جو لوگ دین کے ساتھ وفادار ہیں، جو حقیقتاً اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، جن کا ارادہ ہے کہ نظام خلافت قائم ہو جائے، ان سے ہماری دست بستہ گزارش ہے۔ یہ گزارش جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب سے بالمشافہ وقت لے کر، استدعا کر کے
ان سے وقت لے کر جا کر ان سے بھی میں کرایا ہوں. ان کے علاوہ پروفیسر عبدالغفور صاحب سے اور ایک اور ان کے اہم آدمی جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے نیشنل اسمبلی کے فاروقی صاحب، ان سے بھی بات کی ہے، لیکن وہ لوگ تیار نہیں. الیکشن یہ تو گویا کہ اصول موضوع ہے. اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے دونوں دھڑے، چند سال پہلے ان کی بڑی شاندار کانفرنسیں ہوئی تھی. یہ جو پارک ہے اقبال پارک اور یہ جو مینار پاکستان کے سائے میں، دونوں جگہ میں حاضر ہوا. باتیں انقلاب کی، خاتمہ انتخاب پر. میں ان سب سے مایوس ہوا. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک. یہی وجہ ہے کہ ہم نے تو اپنا قافلہ چھوٹا ہے، آغاز بہت حقیر ہے، ہم نے شروع کر دیا ہے. ان سے دست بستہ گزارش جاری رہے گی، خدا کے لیے اقتدار کی کشاکش سے علیحدہ کر لو. کتنے زور شور سے آئی جے آئی بنائی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ بس آئی جے آئی کہ اسلام آیا کہ آیا، لیکن وہ آئی جے آئی بھی آ گئی اور اس میں جو جماعتیں ہیں وہ نہایت مایوس بھی ہو چکی، شدید ترین تنقیدیں بھی کر رہے ہیں. انہی کے ووٹوں سے براجمان ہیں جا کر سینیٹر بن کر، انہی کی دھمکیوں پر منقار زیر پر بھی ہو جاتے ہیں. وہ جا کر ذرا ایک دفعہ ملاقات کر لیں تو دنیا پلٹ جاتی ہے. یہ وہ تماشا ہے جس نے دین کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. عوام کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں. رجال دین پر سے اعتماد ختم ہو گیا تو دین پر سے ختم ہو جائے گا. دست بستہ گزارش ہے، خدا کے لیے ادھر سے نکل آؤ، یہاں سے ہٹ کر نہیں عن المنکر کے لیے ایک منظم طاقت فراہم کرو، پھر للکارو. تم سیاسی طور پہ نہ کسی کے حریف بنو نہ حلیف بنو، لیکن ہم حریف ہیں تو کفر کے، فحاشی کے، شرک کے، بے حیائی کے، اور اگر حلیف ہے تو اللہ کے، اس کی کتاب کے، اس کے رسول کے. جیسے کہ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت ہے، وفاداری ہے، خیر خواہی ہے. پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، حضور کس کے ساتھ خلوص و اخلاص، کس سے وفاداری؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. سب کے ساتھ خیر خواہی، نصح، بھلائی چاہنا. اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ کلمہ خیر، امر بالمعروف نہی عن الخیر. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہم ربنا اجعلنا منہم. پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل کر اور ان دوسری دینی جماعتوں کو بھی اسی لائے عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے اور میں سمجھتا ہوں جسے بھی محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان ہے اس کو بھی یقین ہوگا یہ عالمی خلافت کا نظام لازماً قائم ہوگا. ایک گھر نہیں بچے گا جس میں یہ قائم نہ ہو، لیکن کب ہوگا، کہاں ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے تمام مسلمان اس وقت کے اللہ تعالیٰ کے ہاں راندہ درگاہ ہو جائے اور کسی غیر مسلم قوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا جائے اور پھر اسی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے دیا جائے. 750 سال قبل یہ بات ہو چکی ہے. تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا، کروڑوں مسلمان مارے گئے، لیکن اس کے بعد وہی تاتاری اسلام لے آئے، وہی وفادار ہو گئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پانچواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اب بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، عالم عرب سے اب کوئی امید نہیں. عربوں کو جتنی فضیلت حاصل تھی اتنے ہی وہ عذاب الہی کے مستحق ہو چکے. ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اس سے بڑی فضیلت کوئی ہوگی؟ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑے فخر کی بات کوئی ہوگی؟ پھر غیروں کے دریوز اگر، پھر یہ ملوکیت کے ٹھاٹ، کہاں نظام خلافت اور کہاں یہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. ظاہر بات ہے کہ جب ان کا طرز عمل یہ ہے، کوئی روس کا پجاری تھا، کوئی امریکہ کے گھڑے کی مچھلی، کوئی ان کا نمک پروردہ، کوئی ان کی زیر حفاظت، وہ تو عذاب کے شکنجے میں آ چکے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ عالم صہیونیت اس کے 100 برس کے خوابوں کی تعبیر ہے جو ہو رہی ہے. 1898 میں انہوں نے ایک نقشہ بنایا تھا، 1948 میں 50 برس بعد اسرائیل قائم ہو گیا، اور اب 3-4 برس کے اندر اندر گریٹر اسرائیل نظر آ رہا ہے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں تو بن چکا ہے. یہ تو صرف اشک سوئی ہے عربوں کی، جو یہ بیکر صاحب 6واں دورہ اور 7واں دورہ اور 8واں دورہ اور آج یروشلم میں اور کل قاہرہ میں اور پرسوں عمان میں، یہ سب دھوکہ اور فریب. کچھ گیدڑ بھپکیاں بھی اسرائیل کو دیتے ہیں لیکن ڈٹا ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے. اب تو یہ ہے کہ اگر مسلمان ممالک میں کسی میں یہ خلافت کے نظام کا چرچا ہو سکتا ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا حق بھی ہے اور سب سے بڑا فضل بھی ہے اللہ کا کہ پاکستان سے ہو۔ 400 برس کی تاریخ، سارے عظیم مجددین امت یہاں پیدا ہوئے، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، شہیدین کی تحریک جن کا خون جذب ہوا یہاں بالا کوٹ میں، پھر اس دور میں علامہ اقبال جیسا نابغہ، مولانا ابوالکلام آزاد جیسا داعی القرآن، اگرچہ بعد میں وہ صرف آزادی ہند کی تحریک کے لیے خاص ہو گئے، مولانا مودودی جیسا مفکر اور مصنف، اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب کی جماعت، اتنی عظیم حرکت، یہ سب کے سب جو ہے کچھ اشارات ہیں فطرت کے۔ پھر پاکستان کا اسلام کے نام پر قائم ہونا، پوری دنیا میں ایک ملک، اور میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، قانون ہے، جہاں بیماری پیدا ہوئی اس سے پہلے اس کا علاج بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مجھے نہیں معلوم سند کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے، لیکن عام طور پر بیان ہوتی ہے، حدیث نہیں تو ایک حکیمانہ قول ہے، ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوال، اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا بھی نہ اتار دی ہو۔ اور مولانا حالی نے بھی کہا تھا کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، یہ معاملہ صحیح ہے۔ اور اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں 1948 میں اسرائیل قائم ہوا اور ایک سال پہلے پاکستان 1947 میں وجود میں آ چکا۔ کوئی ہے فطرت کے اشارے، صرف یہ ہے کہ ذرا ہمت کیجئے، آنکھیں کھولیے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اپنے ماضی کو بھی دیکھیے، حال کو بھی دیکھیے، مستقبل کے لیے اللہ کے رسول کی دی ہوئی ان پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہوئے کمر ہمت کس کے کھڑے ہو جائیے، تن من دھن لگانے کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، خلافت کا بول بالا کرنا ہے، اس نظام کو قائم کرنا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، یہ محسوس ہو رہا ہے پاکستان میں خلافت کی آواز ایک دم کئی طرف سے اٹھتی سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سب لوگ کسی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، مصنوعی اتحادوں سے کچھ نہیں بنتا۔ میں ایک بڑا تلخ تجربہ کر چکا ہوں زندگی کا، اور بہرحال مومن ہوں یا نہیں، چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن شمار ہو جاؤں۔ اور مومن کی ایک مثال یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی ہے، ایک بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ متحدہ شریعت محاذ کا تجربہ میں نے کر لیا، بڑے بڑے جغادری علماء کو دیکھ لیا، ان کے آپس کے سر پھٹول کو دیکھ لیا، ان کی دھواں تقریروں کو دیکھ لیا، جب وقت آیا تو جھاگ کی طرح بیٹھ جانے کو دیکھ لیا، 27 رمضان المبارک کا الٹیمیٹم دینا بھی دیکھ لیا، اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اس الٹیمیٹم سے میں باز آیا، محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا، یہ منظر بھی دیکھ لیا۔ اب اس طرح کے کسی انمل بے جوڑ اتحاد کے لیے قطعاً طبیعت میں آبادگی نہیں۔ لاؤ کام کرے، ہمت کرے، اعتماد ہو تو ساتھ ملے، معاون بنے، لیکن کوئی مصنوعی اتحاد وہ سوائے اس کے کہ آپس میں اقتدار کی کشاکش شروع ہو جائے کچھ حاصل نہیں۔ تاہم مبارک ہے، یہاں بھی میں مشکور ہوں، بہت سے ادارے جو اب کچھ خلافت کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے نمائندہ حضرات بھی یہاں آئے ہیں، میں نے انہیں دعوت خاص پر مدعو کیا اور وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ بات آگے بڑھے اور اس کے اندر ہم کام کر سکیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر گزریں تو علامہ اقبال سے یہ بات شروع ہوئی تھی، علامہ اقبال ہی کے ایک مصرے پر ختم کر رہا ہوں، اگر یہ شرطیں ہم پوری کریں، یہ طریقہ کار اختیار کریں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اجتماعی توبہ کریں، اپنے گھروں میں خلافت قائم کریں، اللہ تعالیٰ اس عرض پاکستان پر بھی خلافت قائم کر دے۔ کوئی بعید نہیں، بلکہ مجھے تو بہت امید ہے، اگرچہ فوری نہیں، وقت لگے گا، ہو سکتا ہے زلزلہ آئے، ہو سکتا ہے ہماری کوئی اور شامت آئے، ہم پر کوئی اور عذاب کا کوڑا برسے، لیکن مجھے توقع یہی ہے ان دی لانگ رن کہ اسی عرض پاکستان سے عالمی خلافت کا آغاز ہوگا۔ لیکن جو لوگ عالمی خلافت کی بات کرتے ہیں انہیں یہ سوچ لینا چاہیے، اس کا فطری اور عقلی طریقہ صرف یہ ہے کہ پہلے کسی ایک خطہ ارضی میں وہ نظام قائم ہو، تب آگے پھیلے گا۔ گھر میں بیٹھ کر پورے عالم کی باتیں کرنا بہت آسان، وہاں تو شاہ فہد بیٹھے ہوئے ہیں، لمن الملک اليوم، بادشاہی تو ان کی ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کے محل تو ان کو بنتے ہیں۔ اپنی ملوکیت کے تحفظ کے لیے یہود و نصارہ کی فوجیں لا کر جزیرہ نما عرب میں انہوں نے بٹھائی ہیں۔ کون خلافت کو ماننے والا ہے؟ یہاں غنیمت سمجھو کہ کم سے کم آزادی ہے، بات کر سکتے ہو، اگر تم نظم کو نہ توڑو، بدامنی نہ کرو تو حق حاصل ہے یہاں پر تحریک چلانے کا، منظم ہو، پرامن ہو، دستور آپ کو حق دیتا ہے، حق کہیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے جب طاقت ہو تو میدان میں آ جائیے، گولیاں کھائیے، جانے دیجیے،
کوئی آپ کے اوپر قدغن نہیں ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو چن لے، ہمیں توفیق دے، اور اس کے نتیجے میں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ کاش کہ اس شعر کا مصداق کامل ارض پاکستان بن جائے۔ یہ نتیجہ ہے انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی، توحید کا اقرار، نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اجتماعی سطح پر نظام خلافت، انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ۔ انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے۔ آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا وہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے اتنے وعدے کر دیے، اتنی تاکید کے ساتھ کر دیے، اتنے پختہ وعدے کر دیے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا۔ اور جنرل صاحب نے ابھی آپ کو 3 آیتیں سنا دی سورہ مائدہ کی، مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کے حکم کے سوا کسی حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، یہی تو شرک ہے، یہی تو ظلم ہے، یہی تو فسق ہے، یہی تو کفر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑے رہے، اپنی حاکمیت کے دعوے دار رہے یا غیر اللہ کی حاکمیت پر راضی رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جان لو کہ وہی فاسق ہے۔ اور یہاں فسق کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں سورہ کہف میں آیا ہے، ابلیس کے بارے میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، بغاوت کی۔ اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی امت مسلمہ اگر خلافت کے نظام کو قائم نہ کرے اور خلافت عرضی کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے اپنے آپ کو مستحق نہ بنائے، تو اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ناشکری، اس سے بڑی ناقدری کوئی اور نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں میں اور آپ اس ذیل میں شامل نہ ہو جائیں۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، راوی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہے جنہوں نے غزوہ بدر سے قبل جب حضور نے محفل مشاورت منعقد کی تھی، اس وقت ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حکم دیجئے، جو حکم دیں گے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حکم دیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وہ ہے مقداد ابن اسود جو روایت کر رہے ہیں حضور کا قول، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری۔ اگرچہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس خوشخبری کا ظہور کب ہوگا، ابھی اس میں کتنا وقت باقی ہے، لیکن جس شخص کا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر اور آپ کی صداقت پر، اس کے دل میں کوئی شائبہ بھی شک کا اور ریب کا پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات ہو کر رہے گا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں کہ اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ ہاں، اس داخلے کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس گھر اور خیمے والے کے اعزاز کے ساتھ اللہ کا دین اس کے گھر میں داخل ہوگا، یا اس کی توہین اور تذلیل کے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجیے الفاظ اس حدیث مبارکہ کے۔ میں اس وقت صرف اس خوشخبری کی طرف آپ کی توجہ مرتب کرا رہا ہوں۔ یہ عز عزیز اور ذل ذلیل کا مفہوم کیا ہے یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب اس تمہید کے بعد میں آپ اپنے آج کے خطاب کے بارے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ خطاب اس اعتبار سے بہت مختلف ہوگا کہ میں اس میں کوئی جوش خطابت دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتا،
میں کچھ افہام و تفہیم کا انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، لیکن وہ خلافت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں کیا بنیادی تبدیلیاں آئیں گی؟ جب تک ذہن اس پر صاف نہ ہو، جب تک یہ تصورات واضح نہ ہو جائے، ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکیں۔ چونکہ ابھی ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بات کو افہام و تفہیم کے انداز میں رکھا جائے، بات سمجھی جائے اور سمجھائی جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پہلے سے ایک 4 ورقہ آپ کو تقسیم کر دیا ہے۔ میں اس 4 ورقے میں جو چند نکات آئے ہیں نمبر وار، انہی کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کروں گا، اور اگر آپ حضرات بھی اپنے ہاتھوں میں اس کو کھول لیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ میں وہ پڑھ کر سناؤں گا، لیکن یہ کہ آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میری گفتگو کا کتنا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں پہلا عنوان ہے پاکستان کی اساس اور مقصد کیا ہے۔ وہ بات جو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی، وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جس نے یہ نعرے لگائے ہیں۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا میں جنرل سیکرٹری تھا، 1.5-2 سال پوری مشقت کی ہے۔ لہذا میں آج صرف اس نعرے کا حوالہ نہیں دے رہا، بات چونکہ سمجھانی پیش نظر ہے، میں نے اس جگہ پر 2 عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیا ہے، اور ان دونوں میں آپ نوٹ کریں گے، چاہے بعد میں جا کر مطالعہ کریں، میں نے ایک فرق قائم کیا ہے۔ پاکستان کا مصور اور مجوز اور مفکر علامہ اقبال تھے، پاکستان کے معمار اور مؤسس قائد اعظم تھے۔ ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نقشہ بنانا، تفکر، تصور یہ ایک دوسرا کام ہے، اور بالفعل کوئی عمارت بنانا اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ ہمارے یہ 2 عظیم رہنما، ان میں یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے کہ پاکستان کے مصور و مفکر علامہ اقبال تھے، جبکہ معمار، اس کے مؤسس، اس کے بانی قائد اعظم تھے۔ میں نے ان دونوں کے حوالے سے یہاں باتیں کی ہیں۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے تحریک پاکستان میں۔ افسوس کہ اس وقت اسے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کو پسند نہ ہو۔ یہاں پہ میں نے 3 باتوں کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ اقبال نے بر عظیم پاک و ہند کے شمال مغرب میں ایک مسلمان مملکت کے قیام کے 3 مقاصد بیان کیے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلم ہندو کشمکش اور کشاکش چل رہی تھی، یہی اس کا واحد حل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ اسلام کا جو حقیقی نظام تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے قائم فرمایا، جس کا اصل نمونہ خلافت راشدہ ہے، لیکن جس پر بعد کے دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے ہیں۔ اسلام کی بہت سی حقیقتیں چھپ گئیں، بادشاہی، ملوکیت، جاگیرداری، سرمایہ داری کے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے گئے، تاہاں کہ آج اس اصل اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دنیا کے سامنے تو ایک دوسرا اسلام ہے، بادشاہوں کا اسلام ہے، مغلوں کا اسلام ہے، شہنشاہوں کا اسلام ہے۔ آج ہمیں ایک موقع ملے گا۔ علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا، اگر پاکستان وجود میں آ جائے تو وہ جو دور ملوکیت کے پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ علامہ اقبال نے تیسری بات بھی کہی تھی، اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ ہے۔ بہت سے حضرات کو شاید تعجب ہو کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ اس ہندوستان اور پاکستان کو باہم لڑنا نہیں، بلکہ یہ پاکستان، مجوزہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا۔ یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو۔ علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہیں کہ the North West Muslim country will defend India against every invasion, be that invasion of ideas or bayonets۔ یہ جو ملک وجود میں آ جائے گا، مسلمان ملک، یہ تو پورے ہندوستان کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ سر انجام دے گا۔ ہر حملے کے خلاف، خواہ وہ حملہ نظریات کا ہو، خواہ بیونٹس کا ہو، سنگینوں کے ذریعے سے حملہ ہو۔ یہ بات بالکل بھلائی جا چکی، اس لیے کہ در حقیقت تقسیم ایسے وجود میں آئی
کہ جانے والا ہمارا وہ دشمن انگریز وہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر گیا سازش کے طور پر کہ جس پر یہ دونوں ملک آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی اور زیادہ ہولناک جنگ آ جائے۔ یہود کی یہ سازش اور وہ جو ایوارڈ دیا تھا حد بندی کمیشن نے، یہ کوئی اچانک ہو جانے والی باتیں نہیں تھی، اس کے پیچھے گہری سازش تھی کہ بیچ میں وہ مسئلہ چھوڑ کر جاؤ کہ یہ دونوں آپس میں لڑے لیکن دونوں ہمارے دوست رہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سابق حکمرانوں کے خلاف تو جذبات انتقام ہوتے ہیں قوموں کے اندر، یہاں نقشہ یہ ہے، اتنی کامیاب پالیسی رہی ہے برطانیہ کی کہ دونوں اس وقت بھی تھوڑا سا وقفہ آیا تھا کہ ہم کامن ویلتھ سے نکل گئے تھے، دونوں اسی فطرات کے نخجیر ہیں، دونوں اسی کامن ویلتھ میں ہیں۔ اور واقعہ یہ کہ ہم نے تو جس بے غیرتی اور بے حمیت کا مظاہرہ حال ہی میں کیا ہے، کون ہے یہ ڈائن یا ڈائنا، اس کا یہ اعزاز، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حدم الاسلام، جس شخص نے کسی بدعتی کی، ابھی یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی، اس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس نے اسلام کی بنیادیں کھودنے کا کام کیا ہے، اس میں تعاون کیا ہے۔ یہاں تک فرمایا من مشى مع فاسق ليقويه غضب اللہ تعالی واہتز له العرش، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے تقویت پہنچائے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور اس درجے غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ یہ تعلیمات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اپنی اس بدترین غلامانہ ذہنیت کا آج تک مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی میری توجہ تو اس طرح نہیں ہوئی تھی، میں تو مشکور ہوں اپنے نوجوان ساتھی کا، ندیم بیگ کا۔ اب جو کچھ ہونے والا ہے، میڈونا اور پتہ نہیں اور کون ہے کہ جن کو یہاں بلایا جا رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا سب سے بڑا معاملہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ بھی قوت مزاحمت فراہم کی ہے۔ آپس میں کلاشنکوفیں نہ چلائیں، آئیں میدان میں اور اس کو روکیں، سد باب کریں۔ بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں موجود ہیں، آپس میں اقتدار کی کشمکش کے لیے ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہی ہیں، لیکن یہ کہ اس دین کے معاملے کے اندر اگر ان میں دم ہے، اگر ان میں طاقت ہے، پاسبان بن کر اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو دین محمدی کے پاسبان بن کر سامنے آئیں۔ اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت واقعتاً جن میں حمیت ہے انہیں اپنی حمیت کا ثبوت دینا چاہیے۔ بہرحال یہ تو تھے علامہ اقبال کے نظریات۔ قائد اعظم کا میں صرف ایک جملہ یہاں سناؤں گا۔ قائد اعظم کی اگرچہ بدقسمتی سے ایک تقریر وہ بھی ہے جس کے اندر ایک جملہ ایسا نزاعی بن گیا جس سے دشمنان اسلام نے اور سیکولرزم کے علمبرداروں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ کاش کہ قائد اعظم وہ الفاظ نہ کہتے، لیکن یہ کہ اس کی ایک توجیہ ہے جس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث، لیکن ان کے وہ ساری تقریریں دور تحریک پاکستان کی اور اس ایک خاص تقریر کے بعد کی تمام تقریریں ایک ہی مضمون پر گواہی دے رہی ہیں، جس کی نمائندگی کرتا ہے ان کا ایک بہت عمدہ تاریخی جملہ جو علامہ اقبال کے اس فکر کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے فرمایا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ یہ مقصد تھا پاکستان کا، مفکر و مصور پاکستان کے نزدیک بھی اور معمار اور مؤسس پاکستان کے نزدیک۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ میری دوسری بات، ہماری کوتاہی اور کوتاہ نظری۔ ایک بات کافی ہے، شمسی حساب سے ہم 45 سال پورے کر کے 44 سال پورے کر کے 45ویں میں قدم رکھ چکے، قمری حساب سے 45.5 سال ہو چکے۔ جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا، وہی نظام جو کا تو اوپر سے لے کر نیچے تک اثر تا پا، جس کی میں بعد میں قدر وضاحت نہیں کروں گا، وفاداری بشرط استواری عین ایما ہے۔ ہم نے بالکل اس کے مصداق اس نظام کو جو کا تو قائم رکھا ہوا، سرے منہ فرق نہیں آیا۔ یہ تو خیر وہ بات ہے کہ جس پر مزید آپ کا وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے مسلم لیگ سے، چونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ شریک تھے اور انہوں نے صرف قیام پاکستان کا پروگرام دیا تھا، یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام یہاں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں علماء بھی تو تھے، دینی جماعتیں بھی تو تھی، بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء مسلم لیگ میں شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال ان کا احسان ہے کہ ان کی آخری دھمکی جو انہوں نے دی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں
اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، وہ کم سے کم اپنا حق ادا کر گئے۔ لیکن یہ کہ دوسری جماعتیں بھی تو یہاں رہی ہیں، علماء کرام بھی تو ہیں، ہمارے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کی بات سنتی ہے۔ اگر یہ لوگ صحیح رخ پر چلتے تو یہاں یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ اصل ذمہ داری ان کی ہے، انہوں نے سیاست کے کھیل میں شریک ہو کر اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، آج اس کے حریف اور اس کے حلیف، اور کل اس کے حلیف اور اس کے حریف، یہ کھیل کھیل کر بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا۔ مزید برآں ایک بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں، تیسری بات کہ ہمارے دین کے حلقے کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے مطالبہ بھی اگر آتا ہے، میں ان کی بات چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کو صرف سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے رہے، میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں۔ انہوں نے بھی صرف اسلامی قانون کی بات کی ہے، اسلامی نظام کی بات نہیں کی۔ ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ نظام نظام ہے، قانون اس نظام کو چلاتا ہے، قانون اس نظام کو تحفظ دیتا ہے۔ اگر نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، اس نظام کے تحت لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، غریب غریب سے غریب تر، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، دولت کے انبار لگ رہے ہیں، آپ نظام کو تو کچھ نہ کہیں، جو کہ تم برقرار رکھے، چوری کی سزا نافذ کر دے، ڈاکے کا سدے باب کر دے، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ غریبوں کو یا امیروں کو؟ ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا، ان کے عیش اور ان کے ایوان مزید محفوظ ہو جائیں گے، غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو امیر کا ہے۔ نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے تو قانون بہترین بھی ہوگا، اس نظام کو سپورٹ کرے گا، اسے تقویت دے گا۔ نظام کو بھی بدلنا ہے اور قانون کو بھی بدلنا ہے، یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اور ہمارے دین میں اس کے لیے اصطلاحات ہیں، دین اور شریعت۔ دین نظام ہے، دین ہمیشہ سے ایک رہا، حضرت نوح ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، حضرت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام، سب کا دین ایک تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ دین تو ایک ہے، شریعتیں بدلتی رہیں، شریعت موسوی اور تھی، شریعت محمدی اور ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اصل سے دین، وہ دین کیا ہے؟ وہ در حقیقت ایک نظام زندگی ہے، سچا دین، عادلانہ دین، وہ دین نظام عدل و قسط ہے، وہ دین سسٹم آف سوشل جسٹس ہے۔ جب تک اس کو رائج نہ کیا جائے، اس کو نافذ نہ کیا جائے، محض قانون کے نفاذ سے کوئی مفید نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ اگرچہ میری بات سے غلط فہمی نہ ہو، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، دین بھی قائم کرو اور قانون اسلامی یعنی شریعت بھی نافذ کرو، لیکن ان دونوں کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو یہ جو اجزاء ہیں یہ غیر مؤثر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرگینک ہول۔ یہ ایک ایسی حیاتیاتی اکائی ہے کہ اگر اسے کاٹ دیں گے تو دونوں حصے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دونوں ایک ہی وحدت کی حیثیت سے اپنے مطلوبہ نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ دین نظام اسلام کا نام ہے اور شریعت قانون اسلامی کا نام ہے۔ تیسری بات میں ذرا گنتی کر کے بتا دوں کہ انگریز کی وراثت کو ہم نے کس کس اعتبار سے سنبھال کر رکھا ہے۔ مجمل باتوں کا وقت نہیں ہے، اب ان باتوں کو تفصیلاً سمجھنا ہے اور اس طرح سمجھنا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ میں نے یہاں 7 نکات معین کیے ہیں اور میں اپنے تقصیر فہم کا اعتراف کرتا ہوں، مزید کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو رواں روی میں 1 مہینہ قبل کراچی میں ایک پریس کانفرنس مجھے کرنی تھی تو میں نے یہ تحریر لکھ لی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت، نیشنلزم، جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی، وطنی قومیت، کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں احسان مند ہوں قائد اعظم کا، انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا، لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں۔ اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے، ببانگ دہل اس کا اعلان کریں۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے، تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا تر نہیں۔ افسوس کہ قائد اعظم نے جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے، Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but
not in the political sense. میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے. توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی. میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی ہے. لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی ہے. یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پاکستان چلائی. پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے. بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا ہے. ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی میں فرق نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا. دوسرے، پارلیمانی جمہوریت. چونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے. پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا. شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم ہے. ہمارے یہاں اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں. اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی. تیسری چیز، صوبوں کے نام اور اس کی حدود. معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کیے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا. سرائیکی صوبے کا نام لے لے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے. صوبوں کی سینکٹی، صوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن بدن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے. نئے ضلع وجود میں آ گئے، نئی کمشنریاں وجود میں آ گئیں، لیکن صوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہے، سیکریٹ کاؤ، سیکروسینٹ، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. نمبر 4، بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت، بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی، اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر، ساری کھاد سودی قرضے پر، ہر نظام کے ہر حصے میں وہ شے شرائط کر گئی ہے جسے ابھی آپ سن چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا اور سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا. میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے. یا تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا، اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی. وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ نہیں ڈالتا. معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد ہے. نمبر 5، جوئے، سٹے اور لاٹری کی لعنت جو ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی. یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائے گا تو زلزلہ ضرور آئے گا. ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برآمد ہوگا. لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کوئی زلزلہ آ جائے گا. اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی، جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان. یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ، یہ ہمارے سارے سٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹریز، کبھی فیٹمید ہے اور کبھی سیف گیمز کی ہے، جس کے ٹکٹ یہاں بلیک میں بکتے ہیں، جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب و تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہو. کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ انگریز چھوڑ گیا تھا. یہ سارے سٹاک ایکسچینج اس نے بنائے تھے، یہ لاٹریوں کا نظام اس نے دیا تھا. نمبر 6، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام جو کا تو رکھا ہوا ہے. 2 دفعہ کی نام نہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعتاً کوئی فرق واقع نہیں کیا. جاگیرداری جو کی تو مسلط، غیر حاضر زمینداری جو کی تو موجود. جبکہ واقعہ یہ ہے بھارت کم سے کم ہم سے اس معاملے میں پیش قدمی کر گیا. سرمایہ داری اور سود اور جوا اور سٹا اور رشوت، یہ ساری لعنتیں وہاں بھی ہیں جو یہاں ہیں. لیکن ایک قدم وہ اٹھا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہاں سیاسی توازن رہا، کم سے کم 40 برس تک سیاسی استحکام رہا، اور وہ تھا جاگیرداری کا خاتمہ. پہلے قدم اٹھایا. یہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا کھیل ہے، سیاست ان کا مشغلہ ہے، سیاست ان کا کاروبار ہے،
اور وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں. آج وہی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, انہی کی اولاد جو ہے, چاہے وہ سول سروسز ہوں اور بہت سے خود آرمی کے آفیسرز میں, وہ انہی کی نسلیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں. اگر چاہیے کہ آرمی میں ہمارا کامن مین بھی کافی گیا ہے, یہاں قربانی دینے کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ سول بیوروکریسی تو تقریباً پوری کی پوری نہیں پر مشتمل ہے, اور یہ جاگیرداری جو کہ تو قائم ہے. ساتویں چیز مخلوط معاشرت. مخلوط قومیت سے میں نے بات شروع کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں. شانہ بشانہ, قدم بہ قدم اختلاط مرد و زن, ہر میدان میں برابر. کہیں نہ سطر رہا, نہ حجاب رہا, نہ پردہ رہا. میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کر, برقعے وہاں دیکھے ہیں, پاکستان میں تو اب برقع دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتا. میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا ہے. میرے 3 لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں, جس میں 5000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھی, 15000 مرد تھے مسلسل 3 دن. یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے, لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی, مکمل برقعے کے اندر. لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھیے, برقع نام کی کوئی شے نہیں. وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ معروف نہیں منکر بن گیا ہے, اب اس کے اوپر فکرے چست ہوتے ہیں. یہ مخلوط معاشرت جو ہے, جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیا کا دیوالہ نکلا, گھر کا سکون ختم ہو گیا. ان سے پوچھئے روتے ہیں, ان کا گھر کا خون, فیملی لائف شٹر ہو چکی, خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا. اولاد رلتی پھرتی ہے, میاں بیوی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں, شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں. بچے اگر آ گئے اسکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. جو کچھ کریں گے بچے, وہ ٹین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں, جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویژن دیکھ کر گزارا ہو, وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کر لیجئے, مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آخری شے تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے. اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بالکل یورپ کے ہم پلہ معاشرت ہو چکی ہے. بڑے دقیانوس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے, شرم و حیا بھی کسی شے کا نام ہے, اور عصمت و عفت بھی کوئی شے ہے. باقی یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے خصوصاً اونچے طبقات کا, معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے. تیسری بات عرض کر رہا ہوں, تحریک پاکستان اور دفاع پاکستان, تحریک خلافت اور دفاع پاکستان. یہ بات آ چکی ہے, مجھے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے. چونکہ ہم نے انحراف کیا اپنے وعدے سے, ہم پر اللہ کا عذاب آیا. صحیح کہا ہے مرزا ایوب بیگ صاحب نے کہ میاں طفیل صاحب حیران ہے عذاب کیوں نہیں آ گیا. عذاب تو آیا ہوا ہے, نظر کیوں نہیں آ رہا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفاق, اس کے اسباب. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ, ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا, لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, بڑے نیک بن جائیں گے, خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا, بخیلوا بِهِ, اب بخیل بن گئے, تجوریوں کے دروازے بند کر لیے, صرف اپنی عیاشیوں کے لیے کھولتے ہیں. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, پیٹھ موڑ لی, بھول گئے وعدہ. اب اس کی سزا کیا ہے, کان کھول کر سنیے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی لعنت پیدا کر دی. یہ نفاق ہے جو آج آپ کو پورے پاکستانی معاشرے پر نظر آ رہا ہے. 2 نفاق, ایک نفاق باہمی, قومیتیں, لسانی عصبیتیں, صوبائی عصبیتیں, نسلی عصبیتیں. کچھ عرصے پہلے بھی ہو رہا تھا کوئٹے میں, جو کچھ ہو رہا تھا بلوچوں اور پختونوں کے درمیان, اب پھر ہو رہا ہے. اس کے سندھ کی بھٹی اس وقت ذرا کسی اور شکل میں دہک رہی ہے یا سلگ رہی ہے, کوئی عجب نہیں کہ اس سے کہیں بڑا جو ہے لاوا پھر پھوٹ بہے, جیسا کہ اس سے پہلے بہ رہا تھا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ پاکستان 2 لفظ کیوں ہوا؟ ایک لسانی عصبیت, بنگلہ بھاشا, بنگلہ نیشنلزم, بنگلہ دیش, 3 قدم ہے. زبانی عصبیت, اس کی تحریک, ایک نیا دیش. یہی معاملہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے, اور اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے. دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہو. کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برتن بیچ کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر جا رہی ہو, اور 15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا ہو, لیکن اس کیپسول میں چاک بھرا ہوا اور کچھ نہیں. یہ کام سلطنت خدا داد پاکستان میں ہو رہا ہے. میں صرف اس ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں ہے.
اخلاق کا دیوالا نکل چکا. وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تقسیم ہو چکی. دونوں نفاق میں تمام و کمال نظر آ رہے ہیں، نفاق باہمی، نفاق عملی، نفاق اخلاقی. اب اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستحکم رکھیے. اعدوا لهم ما استطعتم، ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے، حرب و ضرب کی پوری قوت بلکہ بڑھایا جائے. اور سلسلے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، بے نظیر نے کہا ہے اللہ کرے کہ جھوٹ ہو، لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمک پلانٹس کا معائنہ کرا دے گی، تو یہ اس ملک سے غداری ہوگی. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک ایلیویٹڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے.